اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک سجدے کا وظیفہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سجدے میں بہت زیادہ برکت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو بتانے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا واقعہ بھی بتایا جائے گا، جس سے ایمان، یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سجدے کی حالت میں 31 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور سارا مال لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد قتل کرنے لگا۔ ان صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے قتل نہ کرو، تم نے میرا سارا سامان لے لیا ہے، میری جان بخش دو۔ وہ کہنے لگا اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو جا کر عمر سے میری شکایت کرے گا اور عمر مجھے ڈھونڈوا کر سزا دے گا، اس لیے تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ صحابہ کرام کہنے لگے لیکن مجھے 2 رکعات نفل نماز پڑھنے دو۔ وہ ڈاکو نادان تھا، اس نے کہا پڑھ لو۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھی اور دعا کرنے لگے، اے اللہ اس مصیبت میں منتقل ہو گیا ہوں، مجھے اس سے نجات دلا دے، تو انہوں نے یا ارحم الراحمین کہا۔ تو وہ ڈاکو تلوار چلانے لگا تو اوپر سے عرش سے آواز آئی مت قتل کرو، تو پھر وار کرنے لگا تو صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر سے عرش سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرو۔ جب وہ تیسری دفعہ تلوار اٹھانے لگا تو اس صحابی نے فرمایا یا ارحم الراحمین، تو ایک گھوڑ سوار آیا اور اس ڈاکو کی گردن سر سے الگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے اس گھوڑ سوار کو دیکھا تو اس نے کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو پہلی مرتبہ اللہ کا عرش جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کون اس کی مدد کو جائے گا؟ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ، میں نے ادھر سے آواز لگائی تو میں نے کہا اس کو قتل کر دو۔ جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا اور پھر کہا مت قتل کرو۔ جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے جلدی سے گھر آ کر اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ 31 مرتبہ اس کو سجدے کی حالت میں پڑھیں گے۔ سجدے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور سجدے کی میں یا ارحم الراحمین کو 31 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازیں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔